اور بڑی فضیلت کا دن ہے۔ پورے ہفتے کے دن کا جمعہ کے دن کو سردار کہا گیا ہے، سید الایام، دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن میں 24 گھنٹے کے اندر ایک خاص وقت ہے۔ اس وقت میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا بھی مانگتا ہے اللہ نصیب کرے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے ہفتے میں ایک خاص دن ہم لوگوں کو ملا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی درخواست، اپنی ضرورت، اپنی حاجت اپنے ہم سب کے مالک، خالق، رازق، معبود رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں اور قبول کرائیں۔ خیال کیجیے جیسے دنیا کے حکومت والے ہفتے میں ایک دن کھولتے ہیں، کوئی کچہری کھلی رہے اور کہے کہ آج جتنی درخواست ہے سب دو، سب وزیر اعظم کے یہاں پہنچے گی۔ آپ سوچ لیجئے کہ لوگ کتنی لائن لگائیں گے، صبح سے ہی لائن لگائے رہیں گے۔ حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس یا کسی افسر کے پاس درخواست پہنچے وہ منظور ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم سب کے پیارے مہربان رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ کتنا خاص کرم کیا، یہ جمعہ کا دن دیا تاکہ ہم بندے اس دن میں وہ وقت دعا میں گزاریں اور دعا قبول ہو جائے، ہماری درخواست پوری ہو جائے۔ اور اس در میں درخواست پوری ہی ہوتی ہے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آج جمعہ کے دن کو اہتمام سے نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ آج کے جمعہ کے دن کا جو خاص عمل ہے اس میں سے ایک عمل تو جمعہ کی نماز ہے۔ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، ہم سب پر ضروری ہے کہ جمعہ کی نماز اہتمام سے ادا کرنا ہے، کہیں بھی رہیں نامعلوم۔ یہ ایک جمعہ دوسری جمعہ تک کے خطاؤں سے کفارہ ہے، معافی کا ذریعہ ہے۔ بڑی قیمتی نماز ہے، اس میں ہر نماز قیمتی ہے لیکن جمعہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ ہم سب پر ہمارے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا، انہوں نے مسجد میں پہنچا دیا، ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جمعہ صحیح گزرتا ہے اس کا پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے، اور جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کا سال بھر صحیح گزرتا ہے، اور جس کا حج صحیح ہوتا ہے اللہ نصیب کرے تو اس کی پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے، اللہ عطا کرے۔ تو جمعہ کے دن کا ایک اور عمل ہے، وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ ابھی سے لے کے غروب تک، سورج ڈوبنے تک کا وقت ابھی باقی ہے، تو درود شریف پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر ہم سب کے آقا مولا حضرت سیدنا اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشنی والی رات
اور روشنی والے دن میں مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ فرمایا روشنی والی رات کون سی ہے؟ کہتے ہیں جمعے کی رات ہے۔ اور روشنی والا دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن ہے۔ رات تو گزر گئی، دن کا بھی آدھا حصہ قریب گزر گیا، اب آدھا رہ گیا، تو اس کو اہتمام سے درود شریف میں گزاریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کثرت سے کتنا ہے؟ تو بڑے عالم حضرت شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت فرماتے ہیں کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا تو کثرت سے زیادہ درود پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے طے کریں، انشاءاللہ کریں گے کہ 300 مرتبہ درود شریف سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب درود شریف میں جس درود شریف میں جی لگے، درود ابراہیمی ہے اور بھی مختصر درود ہے، بہت مشہور درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا النبی الامی وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا النبی الامی وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا النبی الامی وسلم۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، 10-15 منٹ کا ہو جائے گا۔ اب جو دکان والے ہیں، کاروبار والے ہیں، وہ اپنی دکان پہ بیٹھے بیٹھے پورا کر لیں، کام کاج کرتے کرتے پورا کر لیں۔ اور آپ ماشاءاللہ مدرسے پڑھنے والے وقت فارغ ہے تو مسجد میں آ کر یا کمرے میں گئے تو تسبیح لے کے 300 بار درود شریف پڑھ لیجیے، اس کی برکت بے حساب ہے۔ ایک عمل تو درود شریف ہے، دوسرا عمل، تیسرا عمل ہے درود شریف کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ سورہ کہف کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک اس کو ایک خاص نور عطا فرماتا ہے، قلب میں نور عطا فرماتا ہے، پھر وہ گمراہی سے بچتا ہے اور دجال کے فتنے سے اللہ بچائیں گے، دجال کے فتنے سے اللہ بچائیں گے۔ دجال اس پر غالب نہیں آئے گا، دجال کے فتنے کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ تو درود سورہ کہف پڑھیں جمعہ کے دن پورا، اور روزانہ سونے سے پہلے سورہ کہف کا پہلا رکوع اور سورہ کہف کا آخری رکوع یہ دونوں پڑھ لیں، دونوں نہ پڑھ سکے تو ایک پڑھ لیں، تو دجال کے فتنے سے اللہ بچائے۔ سب سے خطرناک فتنہ جو آنے والا اللہ حفاظت فرمائے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے سے ملک و مال نہیں بچائے گا، دولت نہیں بچائے گی، اللہ حفاظت فرمائے اس کے شر سے۔ اس کے فتنے سے حفاظت کے لیے حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے اس کی برکت سے اللہ بچائے۔ اس لیے سورہ کہف پڑھیں، اور سورہ کہف کے ساتھ ایک خاص عمل ہے دعا۔ کوئی وقت آج نکال لیں اور وہ وقت مل جائے۔ علماء فرماتے ہیں وہ وقت کون سا ہے؟ زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان وہ ایک وقت آتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک اس میں ایک گھڑی ہے، اس میں جو دعا مانگے تو قبول ہو جائے۔ تو آج عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے دعا کے لیے وقت نکالیں۔ مسجد میں آ گئے، جو کام کاج والے ہیں وہ تو مجبور ہیں، نوکری والے مجبور ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں مدرسے کے یا اور ایسے فارغ ہیں، آج مغرب سے پہلے عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ جائیں اور مغرب تک مسجد میں رہیں اور دعا میں لگیں، دعا میں لگیں۔ دعا بہت قیمتی چیز ہے، دعا کی برکت سے اللہ دین دنیا دونوں بنا دیتے ہیں۔ ہاں، ہماری دعا ہمارا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔
اس کی برکت سے اللہ گمراہی سے بچاتا ہے۔ دعا جمعہ کے دن خاص طور سے مانگنا چاہیے، دل لگا کے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ بڑی قدرت کے مالک ہے۔ اس وقت دنیا میں سخت حالات ہیں، خاندان میں حالات ہیں، گھر میں حالات ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیے گا تو کوئی نہ کوئی خود پریشانی بتاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے روزی کی پریشانی، کوئی کہتا ہے اولاد کی پریشانی، خدا عافیت دے ہم سب کو۔ کوئی کہتا ہے بیماری ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ نہیں تو دنیا میں سخت حالات ہیں۔ ان حالات کا تقاضا ہے کہ ہم دعا میں لگیں۔ دعا اور جمعہ کا دن دعا کے لیے ہے، وقت نکال لیں۔ ہمارے مدرسے کے بچے اور جو فارغ بھائی ہیں جن کا کوئی کام کسی کا ملازم نہیں ہے، وہ مسجد میں عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھے ہیں۔ ایک دن تو بیٹھنا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا ہے، اور دل لگا کے دعا مانگیں۔ دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سنا دیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شاہ منیر احمد صاحب عمر اللہ مرکز بمبئی کے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے حضرت سے کہا حضرت میری سخت پریشانی ہے، کافی رقم ہے، ایک آدمی کو دیا تھا اور لے کے خلاص ہو گیا، بھاگ گیا، خبر نہیں کہاں ہے، فون ہے نمبر اور فون کرتا ہوں تو اٹھاتا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ حضرت میں بہت پریشان ہوں، آپ اس پریشانی کا حل بتائیے، دعا کر دیجئے اور آپ کوئی حل بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو بتاؤں کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت کروں گا، اور پریشان تھا تو کرے گا ہی۔ کہا جو بتاؤں گا کرو گے؟ ہاں ہاں۔ تو کہا دیکھو جب گھر جاؤ عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وانا کھا لو اور فارغ ہو جاؤ تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگو، خوب دل سے مانگو، اور گھڑی دیکھ کے نہیں مانگو، دل سے مانگو۔ اللہ بڑی قدرت کے مالک ہیں، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، انہونی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اللہ ہے، اللہ ہمارے پیارے اللہ ہیں، وہ جو چاہیں جب چاہیں سب ان کا حکم ہو جائے، سب ہو جائے گا۔ مشکل ہمارے لیے، مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان کی قدرت اور طاقت کو سامنے رکھ کے آپ ہمیں دعا مانگو، اور اللہ ہی سے کہو کہ اللہ وہ آدمی لے کے بھاگ گیا ہے پیسہ، اللہ آپ ہمارے پیسے کی ادائیگی کی شکل بنا دیجئے، اس کو بھیج دیجئے، ہمارا ادا ہو جائے۔ اور اتنی دعا اتنی دیر تک مانگنا، دل مطمئن ہو جائے اب ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اور جتنی دیر لگے، گھنٹہ نہیں، جب دل سے دل گواہی دے کہ ہاں ہماری دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ، تو چھوڑ دینا، تب ہاتھ پھیر لینا۔ میں کہا عرض کروں گا، گیا گھر چلا، کھانا وانا کھایا، شام ہوئی، صبح ہوئی، نماز پڑھے۔ حضرت فجر کے بعد حضرت کا کالینہ بمبئی میں بیان ہوتا تھا، حضرت 15 منٹ بیان کرتے تھے، بیان کیا تو اس میں مختلف لوگ آتے تھے۔ بیان کے بعد دیکھا سب لوگ ملاقات مسافہ کرنے آئے، تو ایک صاحب آئے، ملاقات کی، مسافہ کیے، پوچھا حضرت نے کہاں سے آئے؟ نئے مہمان تھے، نئے مہمان تھے۔ کہا کہاں سے آئے؟ بتایا۔ کہا اچھا، تو کہا حضرت مجھے ایک صاحب سے ملنا ہے، نام بتایا۔ اچھا، کہا چلو۔ حضرت لے کے گئے ان کے گھر، جن سے ملنا تھا، پہنچے، جا کے بیل کھٹکھٹایا، بیل بجایا، سورج نکل آیا، وہ صاحب گھر سے نکلے۔ حضرت نے فرمایا ارے فجر پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو کہا حضرت آنکھ لگ گئی۔ تو کہا سورج نکل آیا، فجر نہیں پڑی۔ کہا حضرت وہی صاحب تھے جو دعا کے لیے جن سے کہا تھا،
کہا میں نے کہا تھا رات میں دعا مانگو، مانگا تھا دعا، کتنی دیر مانگی تھا؟ تو حضرت آپ سے وعدہ کر لیا تھا اس لیے میں نے دعا مانگی۔ تو رات 2 بج گئے تب دعا مانگا، 2 بجے تک دعا مانگا، دل مطمئن ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی، تب چھوڑا میں۔ تو کہا اچھا باہر نکلو، وہ باہر آئے، کہا اور باہر نکلو، باہر آئے، کہا آؤ باہر آؤ۔ تو جیسی باہر آئے کہا دیکھو یہ کون صاحب ہے، اور جیسی نظر پڑی تو جھپٹ کے کہتے ارے حضرت یہی ہے۔ کہتے یہی آدمی ہے، یہی آدمی جو لے کے گیا ہے پیسہ۔ کہا کس نے بھیجا بتاؤ؟ پیسہ لے کے وہ آ گئے تھے، وہ آ کے دیا۔ کہا دیکھو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ تو دعا ایسے مانگنا ہے یار، جمعہ کے دن وقت نکالیے، عصر کے بعد بیٹھ جائیے، ابھی نہ عصر کے بعد مشغولیت ہو تو ابھی جمعہ کے بعد مانگ لیجیے، اگر تھوڑا وقت نکالیے، آج کا دن دعا کے لیے ہے، تھوڑا وقت نکال کے دعا مانگنا ہے۔ سرکاری دربار میں ہماری درخواست قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ دعا کا دن دیا ہے۔ اس لیے اب اگر آپ دکان پہ بیٹھے ہوں، مکان پہ ہوں، کاروبار میں ہوں، ایسے ہوں، تو وہاں دکان پہ بیٹھے بیٹھے مانگیے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے۔ قبلہ شرط نہیں اور ہاتھ اٹھانا شرط نہیں، وضو اور پاکی ناپاکی شرط نہیں، دعا تو اللہ سب کی سنتے ہیں، دعا اللہ سب کی سنتے ہیں، کافروں تک کی سنتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ نے ایمان دیا ہے، توفیق دی ہے ایمان کی، الحمدللہ۔ اس لیے دعا کو مضبوطی سے پکڑیے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات سے قوی تعلق عطا فرمائے اور خوب دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے مانگیے، خاندان کے لیے مانگیے، امت کے لیے مانگیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے مانگیے، احوال کی درستگی کے لیے مانگیے۔ اللہ کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔